إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی بنا کر اس دنیا کے لیے بھیجے گئے، جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات سے نوازا تھا، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر گفتگو کی جائے تو کئی خطبے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم معجزہ تھا معراج، جس کو ہر کوئی جانتا ہے، سنتا ہے۔ آج معراج کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس واقعے سے کیا عبرت اور نصیحت ہم کو ملتی ہے اس پر بھی گفتگو کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی، آپ حضرات کو سننے اور سمجھنے کی، اور ہم تمام کو حق بات قبول کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جو کرائی گئی، اس تعلق سے لوگوں کے دو نظریات ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خواب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا، بیت المقدس کو دیکھا، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، اور جو کچھ بھی معاملہ ہوا پورا خواب میں ہوا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرایا گیا یہ جسمانی طور پر تھا، آپ بذات خود آپ جنت میں گئے، جہنم کو دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں دکھائیں، یہ جسمانی طور پر ہوا۔ لیکن صحیح بات یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرایا گیا یہ روحانی اور جسمانی دونوں تھا۔ آپ خواب کی حالت میں نہیں تھے۔ اس کے بہت ساری دلیلیں ہیں، ان تمام دلیلوں پر گفتگو کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں، البتہ ایک دلیل پیش کرتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتہ انہ هو السمیع البصیر لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سیر کرایا۔ معراج کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ہے مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصیٰ تک کا سفر، اس کو شریعت میں اسرا کہا جاتا ہے، اور دوسرا مسجد اقصیٰ سے لے کر کے اس کے بعد ساتویں آسمان تک جانا اور اس درمیان جو باتیں ہوئیں اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس کو دو حصہ کر کے سمجھیں گے تو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ پہلا واقعہ جو چل رہا ہے یہ اسرا کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی۔ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے بڑی برکتیں دے رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ عبد کا ذکر کیا۔ عبدن کے معنی بندہ، جو روح اور جسم دونوں پر دلالت کرتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر معراج نہ کرایا ہوتا تو عبد کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ہم نے اپنے بندے کو خواب میں دکھایا، لیکن عبد کا ذکر کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر یہ سفر کرایا گیا۔ دوسری بات، یہ چونکہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ ایک انسان اس زمانے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر یہ 40 دن لگتے تھے، لیکن رات کے ایک حصے میں یہ سفر کرانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو بلند کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد مسجد اقصیٰ سے لے کر کے ساتوں آسمان کی سیر کرانا یہ دماغ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص یہ سوچے کہ ہمارے نبی کا مقام اتنا زیادہ ہے کہ دنیا میں ہوتے ہوئے آپ نے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، رب سے کلام کیا، انبیاء سے گفتگو کی، تو کہیں ایسا نہ ہو آپ کے بارے میں عقیدہ خراب ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے نبی کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے، عبدہی کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اتنا اونچا مقام حاصل کرنے کے باوجود بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام عبدیت سے باہر نہیں نکلے۔ اگر کوئی آپ کو معبود سمجھتا ہے، اگر کوئی آپ کو رب سمجھتا ہے، اگر کوئی آپ کو مختار کل سمجھتا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے، یہ اس کی بدعقیدگی ہے۔ اتنا عظیم واقعہ بیان کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بعبدہ، میں نے اپنے بندے کو یہ سیر کرایا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام عبودیت سے اوپر نہیں گئے۔ یہ نقطہ ہے جس کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ واقعہ ہوا معراج کا اور اسرا کا، اس میں روح اور جسم دونوں تھے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روحانی کرایا گیا خواب تھا، وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں۔ اب دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ معراج کرایا کب گیا، یہ واقعہ کب کا ہے؟ اس تعلق سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری کے اندر 10 اقوال نقل کیے ہیں۔ اگر میں وہ 10 اقوال آپ کے سامنے بیان کروں تو وقت ختم ہو جائے گا۔ مولانا صفی الرحمن صاحب مبارک پوری نے اپنی کتاب الرحیق المختوم، جو دنیا کی سب سے بہترین کتاب سیرت میں مانی جاتی ہے، اس میں 6 اقوال نقل کیے ہیں۔ تو حافظ ابن حجر اور صفی الرحمن صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کے اقوال کو اکٹھا کیا جائے تو 16 اقوال ہوتے ہیں۔ ان 16 اقوال پر میں گفتگو نہیں کر سکتا ہوں، لیکن 3 اقوال اس میں بہت اہم ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی گئی ہجرت سے 1 سال پہلے رجب کے مہینے میں 27 تاریخ کو ہوئی تھی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرایا گیا ہجرت سے 1 سال پہلے ربیع الاول کے مہینے میں ہوا۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرایا گیا ہجرت سے 1 سال پہلے رمضان کے مہینے میں تھا۔ تو یہ 3 واقعات جو ہیں یہ زیادہ مشہور ہیں، ایک رمضان کے مہینے میں، دوسرا ربیع الاول کے مہینے میں، اور تیسرا رجب کے مہینے میں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان تینوں کے تعلق سے بھی کوئی مستند روایت
نہیں ہے۔ اس لیے ہم کسی ایک کو صحیح اور دوسرے کو غلط نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ان تمام اقوال کو اکٹھا کرنے کے بعد جس نتیجے پر پہنچے ہیں وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرایا گیا یہ برحق ہے، جسمانی طور پر ہوا، ہجرت سے 1 سال پہلے ہوا۔ بس اتنی بات ہمیں معلوم ہے جو حدیثوں سے ثابت ہے، اور ہمیں اسی پر ایمان اور عقیدہ رکھنا ہے اور کریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرانے سے پہلے، اسراء سے پہلے، سب سے پہلے آپ کے دل کو پاک کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میں ام ہانی کے گھر میں سویا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ رات کا وقت تھا، میں نے دیکھا کہ چھت کو پھاڑا گیا، چھت کو کھولا گیا۔ پھر فرشتے میرے پاس آئے اور مجھ کو اٹھا کر کے بیت اللہ کے اندر لے گئے۔ حتیم کا جو حصہ ہے وہاں پر مجھے سلایا گیا۔ میں غنودگی کی حالت میں تھا، نہ بہت زیادہ نیند میں تھا اور نہ جاگ ہی رہا تھا، غنودگی کی حالت میں تھا۔ یہاں تک کہ سونے کا ایک تشت لایا گیا اور میرے سینے کو چاک کیا گیا، اوپن ہارٹ سرجری۔ میرے سینے کو پھاڑا گیا، یہاں گلے سے لے کر کے ناف کے نیچے تک، اور میرے دل کو نکالا گیا۔ میرے دل کو سونے کے تشت میں رکھا گیا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور وہ تشت حکمت سے اور علم سے بھرا ہوا تھا۔ پھر میرے دل کو اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا اور میرے سینے کو سی دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آپریشن دوسرا آپریشن ہے۔ اس سے پہلے جب آپ 4 سال کے تھے، چھوٹے بچے تھے، دائی حلیمہ کے یہاں تھے، بکریاں چرا رہے تھے، اس وقت بھی آپ کا ایک بار اوپن ہارٹ سرجری ہوا تھا۔ آپ کا دل کا آپریشن اس سے پہلے ہو چکا تھا۔ تو ایک 4 سال کی عمر میں اور دوسرا یہ 40 سال کی عمر میں 2 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کا آپریشن ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرے سامنے ایک سواری لائی گئی جس کو براق کہا جاتا ہے۔ آپ نے کیفیت بتائی ہے کہ گدھے سے ذرا بڑا اور خچر سے ذرا چھوٹا، سفید قسم کی یہ سواری تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حمل تو مجھے سوار کیا گیا، مجھے اس پر بیٹھایا گیا، چنانچہ میں براق پر بیٹھا۔ اور براق کی رفتار کیا تھی؟ ہم جہاں تک دیکھتے ہیں، انسان کی نگاہ جہاں تک پہنچتی ہے، وہ براق اس کا ایک قدم اتنی دور تھا۔ اس کی مسافت انسان کی نگاہ جہاں تک پہنچتی ہے اس کا ایک قدم اتنا لمبا تھا۔ محدثین نے بیان کیا ہے کہ اس سواری کو براق کیوں کہا جاتا؟ برق مانے بجلی، یہ جو بجلی چلتی ہے یہ بہت تیز ہوتی ہے۔ برق مانے بجلی جو بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے، اسی لیے اس کو براق کہا گیا کہ اس کی رفتار بہت تیز تھی، بلکہ یہ کہا جائے کہ بجلی سے بھی تیز۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے براق لایا گیا جو گدھے سے ذرا بڑا اور خچر سے ذرا چھوٹا تھا۔ اس کے بعد مجھے سوار کیا گیا اور کہاں پہنچایا گیا؟ بیت المقدس جو فلسطین میں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیت المقدس کے باہر جہاں انبیاء کرام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے، میں نے اپنی سواری کو وہاں باندھ دیا۔ اندر گیا، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ ہمارے نبی نے بیت المقدس میں 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی۔ دونوں روایتیں صحیح ہیں۔ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ یہ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کرائی ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہ صرف 2 رکعت نماز پڑھی بلکہ تمام انبیاء کو آپ نے نماز پڑھائی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جاتے وقت پڑھائی تھی یا آنے کے بعد؟ اس سلسلے میں کوئی صحیح روایت نہیں مل سکی ہے۔ بہرحال جاتے وقت آپ نے پڑھائی ہو یا آنے کے بعد پڑھائی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی امامت کرائی ہے۔ یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے، صحیح اور درست ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد مہمان نوازی کا انتظام کیا گیا۔ کہتے ہیں ثم خرجت، پھر میں نکلا، فجاءنی جبریل بإناء من خمر وإناء من لبن،
میں جیسے ہی مسجد اقصی سے باہر نکلا میرے پاس حضرت جبریل آئے جو 2 پیالے لے کر کے آئے تھے، ایک پیالے میں دودھ تھا، دوسرے پیالے میں شراب تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فاخترت لبنا، میں نے دودھ والے پیالے کو اٹھا لیا۔ فقال جبریل اخترت الفطرہ، حضرت جبریل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے فطرت کو اپنایا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اگر شراب کا پیالہ اٹھا لیا ہوتا تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی، لیکن آپ نے فطرت کو اپنایا، دودھ کا پیالہ اٹھایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے تعلق سے، اسراء کے تعلق سے پہلی مہمان نوازی ہے۔ اس کے بعد یہ اسراء کا معاملہ ختم ہوا، وہاں سے پھر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اور معراج کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثم انطلقنا، پھر ہم نے وہاں سے کوچ کیا، ہم وہاں سے چلے حتی اتینا السماء الدنیا، یہاں تک کہ ہم نچلے والے آسمان پر پہنچ گئے۔ حضرت جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا، دربان نے پوچھا کون؟ کہا میں جبریل ہوں۔ کہا آپ کے ساتھ اور کون ہیں؟ کہا محمد۔ کہا بلایا گیا ہے کہ ایسے ہی آئے ہیں؟ کہا نہیں بلایا گیا ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کی فرمائش پر آسمان کا دروازہ کھولا گیا اور آپ اوپر گئے، اور وہاں کے فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا۔ قبل اس کے کہ میں بات بڑھاؤں، یہاں میں بتاتے چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر جانے کے لیے کتنے پہرے مقرر کر رکھے ہیں۔ حضرت جبریل کو بھی بغیر پرمیشن کے اوپر جانے کی ہمت نہیں ہے۔ آسمان کا پہرے دار ہے۔ جب حضرت جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا تو پہرے دار نے پوچھا کون؟ جبریل نے اپنا نام بتایا۔ کہا تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ کہا محمد۔ کہا بلائے گئے ہیں یا ایسے ہی آئے؟ کہا نہیں بلایا گیا ہے۔ اس کے بعد دروازہ کھولا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کے گھر پہ جاؤ تو ڈائریکٹ اس کے گھر میں مت جاؤ، پہلے دروازہ کھٹکھٹاؤ، پہلے اجازت لو، اگر اجازت ملتی ہے تو اندر جاؤ ورنہ واپس چلے جاؤ۔ کسی کی اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں جانا یہ اخلاقی گراوٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، اجازت ملے تو جائیں ورنہ واپس چلے جائیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا، اور وہاں پر پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے ہمارے نبی کو بہت ساری دعائیں دی۔ یہی معاملہ دوسرے آسمان پر ہوا جہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر یہی معاملہ تیسرے آسمان پر ہوا جہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر یہی معاملہ چوتھے آسمان پر ہوا جہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر یہی معاملہ پانچویں آسمان پر ہوا جہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر یہی معاملہ چھٹے آسمان پر ہوا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر یہی معاملہ ساتویں آسمان پر ہوا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے پاس ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری دعائیں دی۔ بیت المعمور کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح زمین پر رہنے والوں کے لیے سب سے مبارک جگہ مکہ مکرمہ ہے اور وہ بیت اللہ کا حصہ ہے، اسی طریقے سے آسمان میں فرشتوں کے لیے سب سے مکرم جگہ وہ بیت المعمور ہے۔ فرشتے اس کی ارد گرد جو ہے طواف کرتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المعمور میں بیک وقت 70,000 فرشتے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کتنے؟ 70,000۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار جو فرشتہ اندر جاتا ہے نماز پڑھ کے نکلتا ہے قیامت تک اس کا نمبر نہیں آئے گا۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، ہم میں سے کتنے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے کئی بار بیت اللہ کا حج کیا، عمرہ کیا، زیارت کی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے میرے بھائیوں۔ اب فرشتوں کی تعداد آپ پتہ لگا سکتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا ایک بار 70,000 فرشتے بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں، عبادت کر کے باہر نکلتے ہیں، قیامت تک ان کا نمبر دوبارہ نہیں آئے گا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری دعائیں دیں اور کہا کہ اے اللہ کے رسول میں اپنی امت کو میرا سلام کہیے اور کہیے کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، یہاں کا پانی بڑا میٹھا ہے۔ اپنی امت سے کہیے کہ جنت چٹیل میدان ہے، اپنے عمل کے ذریعے سے انسان اپنی جنت کو تیار کرتا ہے۔ ایک بار کہے گا سبحان اللہ، اس کے لیے ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، الحمدللہ ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، اللہ اکبر ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ جس قدر وہ اللہ کی تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر کرتا رہے گا، اسی قدر اس کی جنت کو اللہ تعالیٰ سنوارتا رہے گا۔ میرے بھائیوں، عمل سے جنت سنورتی ہے، اس لیے انسان کو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے ساتوں آسمان کا سفر کیا اور مختلف انبیاء سے ملاقات کی، لوگوں نے آپ کو دعائیں دیں، پھر وہ آسمان کے اوپر پہنچے تو وہاں پھر مہمان نوازی۔ یہاں فلسطین میں 2 پیالے پیش کیے گئے تھے، وہاں 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک دودھ کا تھا، ایک شہد کا تھا اور ایک شراب کا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، دودھ کا، شہد کا، شراب کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی دودھ کا پیالہ اپنایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے فطرت کو اپنایا ہے، اور اگر آپ نے فطرت کو نہیں اپنایا ہوتا تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، یعنی اگر آپ شراب پی لیتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پھر اصلی شکل میں دیکھا۔ یہ دوسری مرتبہ ہے۔ پہلی مرتبہ کب دیکھا تھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں تک کے لیے فترہ ہو گیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ بند کر دیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں میدان میں جا رہا تھا، میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو میں نے دیکھا زمین اور آسمان کے بیچ میں ایک کرسی ہے۔ اللہ اکبر! زمین اور آسمان کے بیچ میں ایک کرسی ہے اور اس کرسی پر حضرت جبریل بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر 6 7ویں آسمان پر آپ نے دیکھا۔ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم نے حضرت جبریل کو دیکھا تو ان کے 600 پر تھے، 600 پر تھے، اور ایک پر میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ یہ زمین کو اٹھا کر پٹک سکتے ہیں۔ آپ فرشتوں کی طاقت کا اندازہ لگائیں، حضرت جبریل کے پاس 600 پر ہیں، ایک پر میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کا حکم ہو تو زمین کو اٹھا کر پٹک سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ اس کے بعد پھر جنت کی سیر کرائی گئی۔ کہتے ہیں ثم ادخلت الجنت، پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں عمدہ موتیوں کے قبے ہیں، وہاں کی مٹی کستوری ہے، جیسا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سیر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی بہت ساری نعمتیں دکھائی گئی۔ پھر آگے بڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہر دیکھا اور بتایا گیا کہ یہ نہر کوثر ہے جو آپ کو عطا کی جائے گی، آپ اپنی امت کو یہاں سے پانی پلائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے دونوں طرف سونے کے پرنالے تھے۔ میں نے دیکھا میری امت کی ہر آدمی کو کوثر کا جام نصیب ہوگا سوائے اس شخص کے جو بدعتوں میں پڑ گیا۔ چنانچہ مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر بیٹھیں گے، نہر کوثر پر بیٹھیں گے، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق بھی ہوں گے، اور وہ آپ کے امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ کہتے ہیں اچانک میں دیکھوں گا کہ میری امت کے کچھ لوگ آ رہے ہیں، لیکن فرشتے ان کو دھکے مار کر کے ڈھکیل کر کے پیچھے کر رہے ہیں۔ پیارے نبی کہیں گے آنے دو، یہ میرے امتی ہیں۔ فرشتے کہیں گے نہیں اللہ کے رسول، آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کے دنیا سے چلے آنے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کو بدل دیا تھا، بدعتوں میں پڑ گئے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر آبادی، ایسے لوگوں کو
مار کے بھگا دو جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا تھا۔ اگر ہماری اس مسجد میں کوئی شخص بیٹھا ہے، مرد ہو یا عورت، جو بدعتوں میں مبتلا ہے، اس کو چاہیے کہ ابھی اور اسی وقت توبہ کر لے، اس لیے کہ بدعتی کی بخشش نہیں ہو سکتی ہے۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ دین میں نیا کام نکالنا، نئی چیز پیدا کرنا، یہ بدعت ہے۔ بدعت گمراہی ہے، گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ یہ مت سوچئے کل کریں گے، توبہ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ یقیناً گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ بدعتی کو کوثر کا جام نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر کسی کے اندر بدعت ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کر لے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر میں اور اوپر گیا، سدرۃ المنتہا تک پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اللہ کی بہت ساری نعمتوں کو دیکھا، یہاں تک کہ اس کے آگے گیا، میں نے قلم کی آواز سنی، قلم کی آواز سنی۔ سدرۃ المنتہا یہ وہ مقام ہے جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو فرشتے حاصل کرتے ہیں، یعنی اس سے آگے جانے کی ہمت نہیں۔ سدرۃ المنتہا منتہا ہے، یہ اس کے آگے نہیں جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام سدرۃ المنتہا سے لیتے ہیں، پھر وہ فرشتے دوسروں کی طرف منتقل کرتے ہیں اور دنیا میں وہ احکام آتے ہیں۔ کسی کو بھی اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے وہاں پر قلم چلنے کی آواز سنی۔ آج جو قلم ہے اس میں تو آواز نہیں ہوتی ہے، پہلے زمانے میں وہ لکڑی کے قلم ہوتے تھے، کاغذ پر لکھتے تھے تو چرچراہٹ کی آواز آتی تھی۔ وہ پہلے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے قلم کے لکھنے کی آواز سنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے جنت کو اور بہت سارے نظارے دیکھے، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کو دیکھا۔ یہاں اب ایک مسئلہ اور بتاتے چلو کہ یہ جو معاملہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے گفتگو کی، قلم چلنے کی آواز سنی، تو یہاں بھی کچھ لوگوں کو شکوک و شبہات ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، اللہ کا دیدار کیا ہے، اور کچھ لوگ یہی کہتے ہیں کہ نہیں، دنیا کی آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ اس میں صحیح عقیدہ کیا ہے؟ ہمیں کون سا عقیدہ رکھنا ہے؟ تو پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے، اور دنیا کے کسی بھی انسان نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے۔ قیامت کے دن مرنے کے بعد اللہ کا دیدار ہوگا، صرف وہی دیکھ سکیں گے جو لوگ مومن ہیں، صرف مومن اللہ کا دیدار کر سکیں گے، کافر اور مشرک اللہ کا دیدار نہیں کر پائیں گے۔ جنت میں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا، تمہیں اور کچھ نعمت کی ضرورت ہے؟ جنتی کہیں گے، اے اللہ، تو نے ہمارے نیک اعمال کو قبول کیا، تو نے ہمیں جنت میں داخل کیا، جنت کی ساری نعمتیں ہمیں ملی، اب ہمیں مزید اور کیا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سامنے سے پردہ ہٹائے گا، جنتی لوگ اللہ کے چہرے کو دیکھیں گے تو جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کو اسی طرح دیکھو گے جیسے تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو، تمہیں دیکھنے میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، اور آپس میں کسی طرح کی کوئی مزاحمت نہیں ہوتی ہے، جو جہاں رہتا ہے وہیں سے دیکھ لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار کے لیے جنت میں بازار لگائے جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہفتے میں ایک بازار ہوگا، اور بازار کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے سامنے آئے گا، جنتی لوگ اللہ کا دیدار کرنے جائیں گے، اور ان کے حسن اور خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ جنت میں جانے والے تو سارے لوگ حسین اور خوبصورت ہوں گے، لیکن اللہ کو دیکھنے کے بعد ان کے حسن اور خوبصورتی اور فرحت اور انبساط میں اور زیادہ خوشی آ جائے گی، اور زیادہ حسن اور خوبصورتی بڑھ جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اللہ کو نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ معراج کی رات میں اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کیا، نبی کی شریعت کا انکار کیا۔ اللہ کو اللہ کے نبی نے نہیں دیکھا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا تدرکہ الابصار
دنیا کی نگاہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ نگاہوں کو اچک لیتا ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ باریک بھی ہے، خبر والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ رب کی تجلی کو برداشت کر سکے۔ اللہ کا چہرہ اور اس کا نور اتنا پر نور ہے کہ ہماری آنکھیں اس کو برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ ہماری آنکھیں تو اتنی کمزور ہیں کہ اگر کوئی بہت زیادہ روشنی دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں چوندھیا جاتی ہیں اور ہم بند کر لیتے ہیں۔ اور گرمیوں کے مہینے میں سورج کی تپش کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ اللہ جس کے نور سے پوری دنیا منور ہے، اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کے اس نور کو دیکھ لیں گے، اس چہرے کو دیکھ لیں گے، تو یہ ہماری خام خیالی ہے۔ دنیا کی نگاہیں اللہ کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی تھی کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور میری قوم ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ لیں گے۔ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم تمہارے اوپر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم رب کو اپنی نگاہوں سے نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی، کہا اچھا طور پہاڑ کی طرف دیکھو۔ رب کی تجلی آئی، رب کا عکس آیا، اللہ کے چہرے کے نور کی ایک تجلی جو کوہ طور پر آئی۔ موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کو نہیں برداشت کر سکے۔ فخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام لڑکھڑا کے گر پڑے۔ رب کی تجلی کو نہیں برداشت کر سکے تو رب کا چہرہ کیا دیکھ پائیں گے؟ میرے بھائیوں، اس لیے اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں۔ دنیا میں ہوتے ہوئے دنیا کی آنکھیں رب کو نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ یہ صرف قیامت کے دن جنت میں جنتیوں کو اور ایمان والوں کو نصیب ہوگا، دوسرے لوگ وہاں بھی رب کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ تحفہ معراج کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيَّ مَا أَوْحَى، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے وحی کرنا تھا وحی کیا۔ وَفَرَضَ عَلَيَّ 50 صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک دن میں ایک رات میں 50 وقت کی نماز کو فرض کیا۔ یہ اصل معراج کا تحفہ ہے۔ ایک دن اور ایک رات میں 50 وقت کی نماز کو فرض کیا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، حضرت موسیٰ سے ملاقات کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے رسول واپس جائیے، اللہ سے التجا کیجئے کچھ کم کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، اللہ سے کہا کہ اے اللہ کچھ کم کر دیجئے، میری امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی ہے۔ اللہ نے کم کیا، پھر گئے پھر آئے، پھر گئے پھر آئے، کئی بار آنا جانا ہوا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز کو کم کر کے کتنا کر دیا؟ 5 وقت کی نماز کر دیا۔ 5 وقت کی، اللہ کا کتنا بڑا احسان۔ آج 5 وقت کی نماز کوئی نہیں پڑھنا چاہتا۔ آج 5 وقت کی نماز ہمارے لیے کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ 50 وقت کی نماز ہم کیسے پڑھتے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ نے 50 وقت کی نماز کو مختصر کر کے 5 وقت کی کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پاس وحی کی کہ اے اللہ کے رسول میں نے نمازوں کی تعداد گرچہ کم کر دی ہے، غور سے سنو میرے بھائیوں، میں نے نمازوں کی تعداد اگرچہ کم کر دی ہے لیکن میں نے ثواب میں کمی نہیں کی ہے۔ آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی لیکن ثواب ان کو 50 وقت کا ملے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم اللہ کے کتنے احسانات کو بھلائیں گے، ہم اللہ کا کتنا شکریہ ادا کریں گے۔ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت اور ثواب ملتا ہے 50 وقت کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت کے اوپر احسان کیا، 50 وقت کی نماز کو مختصر کر کے 5 وقت کر دیا لیکن ثواب میں کمی نہیں کی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے میرے اوپر، میری امت کے اوپر ایک اور احسان کیا۔ اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نیکی کا ارادہ کرتے ہی اس کو کتنا ثواب مل جاتا ہے؟ 1 ثواب۔ نیکی کا ارادہ کرتے ہی اگر وہ نیکی کر لیا تو ثواب کتنا ملتا ہے؟
10 ملتا ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ نیکی کا ارادہ کرنا بھی ثواب ہے اور نیکی کرنا 10 ثواب ہے۔ اللہ نے احسان کیا، گناہ کا کوئی ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہ نہیں دیتا ہے، اور جب گناہ کر لیتا ہے تو صرف ایک گناہ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، صرف اس حدیث کا ہم شکریہ پوری زندگی نہیں ادا کر سکتے ہیں۔ نیکی کا ارادہ کرنا 1 ثواب مل جانا، نیکی کر لینا 10 ثواب ملنا، گناہ کا ارادہ کرنا گناہ نہ ملنا، گناہ کا کر لینا صرف 1 گناہ ملنا، اس ایک احسان کا بدلہ پوری زندگی ہم نہیں ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 3 انعامات سے نوازا۔ 3 انعامات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 5 وقت کی نمازیں۔ معراج کا تحفہ کیا ہے؟ 5 وقت کی نمازیں۔ نماز پڑھیں گے 5 وقت کی، ثواب ملے گا 50 وقت کا۔ دوسرا، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ پیارے نبی نے فرمایا اگر کوئی آدمی سونے سے پہلے ان 2 آیتوں کو پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ وہ تہجد نہیں پڑھ سکا، وہ دعا نہیں کر سکا، وہ کوئی اور عبادت نہیں کر سکا، یہ دونوں آیتیں پڑھنے کی وجہ سے پوری رات اس کو عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، 2 آیتیں ہیں، ہر ایک کو پڑھنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کے جان و مال کی حفاظت کرتا ہے۔ اور تیسری چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ بھی انعام دیا، یہ بھی احسان کیا کہ آپ کی امت اگر شرک نہیں کرے گی، شرک نہیں کرے گی تو اس کے بڑے بڑے گناہ بھی ہم معاف کر دیں گے۔ یہ اللہ کے احسانات ہیں، ان احسانات کا بدلہ ہم کبھی نہیں چکا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ معراج کو تو یاد کرتے ہیں، لیکن معراج میں جو تحفے ملے ہیں اور معراج کا جو پیغام ہے وہ لوگ بھولے ہوئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واقعے سے کیا عبرت اور نصیحت ہمیں ملی ہے اس کو پوری کرنے کی کوشش کریں، نمازی بنیں، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں۔ یہی معراج کا تحفہ ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے 50 وقت کا ثواب ملے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ 5 وقت نماز جماعت کی پابندی کے ساتھ مسجد میں آ کر کے اللہ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور دوسرا تحفہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور تیسرا انعام جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کہا کہ اگر شرک سے بچیں گے تو ان کے بڑے بڑے گناہوں کو بھی ہم معاف کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بھی شرک سے بچائیں، اپنے دوست احباب کو، اپنے گھر والوں کو بھی شرک سے بچائیں۔ یہی اہل حدیث کی دعوت ہے، یہی اہل حدیث کا پیغام ہے، یہی ہمارا طرۂ امتیاز ہے کہ ہم جب بھی گفتگو کرتے ہیں توحید کے تعلق سے کرتے ہیں۔ ہماری گفتگو جو ہوتی ہے وہ شرک کے خلاف ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، امت کا ہر فرد، اہل حدیث کا ہر نوجوان اپنی ذمہ داری سمجھ لے کہ ہم کو خود توحید پر عمل کرنا ہے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دینا ہے، لوگوں کو شرک سے بچانا ہے اور اپنے آپ کو بھی شرک سے بچانا ہے۔ یہی کامیابی ہے اور یہی کامیابی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ سرخرو کرنے والی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سچا پکا مسلمان بنائے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، بدعات و خرافات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔